اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ لوگوں کو آج باب نمبر 1 زمینی خد و خال اور سمندر چیپٹر کا نام ہے جغرافیہ کا، اور پیج نمبر اس کا ہے 3، وہ پڑھا رہی ہوں۔ صحیح۔ زمینی خد و خال کیا چیز ہوتی ہے؟ لینڈ فارمز۔ زمینی خد و خال کا مطلب ہوتا ہے لینڈ فارمز، ٹھیک ہے۔ ہماری زمین پر مختلف قسم کے خد و خال پائے جاتے ہیں، ڈفرینٹ قسم کے لینڈ فارمز ہیں، کیونکہ اس کی سطح ایک جیسی نہیں ہوتی، زمین کبھی بھی ایک جیسی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اس کی بناوٹ جو ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے، صحیح۔ یہ خد و خال زمین کی اندرونی اور بیرونی قوتوں کی وجہ سے معرض وجود میں آتے ہیں۔ یہ خد و خال جو لینڈ فارمز ہوتے ہیں، جیسے کہ پہاڑ ہے، دریا ہے، صحرا ہیں، اس کے علاوہ پلیٹیوس کہتے ہیں، سطح مرتفع ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب جو ہیں زمین کی اندرونی یعنی کہ انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل فورسز کی وجہ سے معرض وجود میں یعنی کہ بنتے ہیں، وجود میں آتے ہیں۔ اندرونی کا لکھیں انٹرنل، بیرونی کا مطلب ہوتا ہے ایکسٹرنل۔ کائنڈلی رائٹ ڈاؤن دی میننگز آلسو ان انگلش، ٹھیک ہے۔ زمین کی اندرونی قوتوں کی یعنی کہ زمین کی انٹرنل جو فورسز ہوتی ہیں کی وجہ سے بننے والے بڑے زمینی خد و خال، جو انٹرنل فورسز سے جو زمینی خد و خال بنتے ہیں ان میں ہے پہاڑ، سطح مرتفع، میدان وغیرہ۔ انٹرنل فورسز کیا ہوتے ہیں؟ زمین کے اندر ایک لال رنگ کا مٹیریل، گرم مادہ ہوتا ہے جسے میگما کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب میگما زمین کے اندر موو کرتا ہے تو زلزلے آ جاتے ہیں، پہاڑ بن جاتے ہیں، یا پہاڑوں میں سے لاوا نکلنے لگتا ہے، یا جب وہ لاوا باہر آ جاتا ہے، وہ جم جاتا ہے تو وہ سطح مرتفع پلیٹیو کہلاتی ہے۔ سطح مرتفع کا میننگ لکھتے ہیں پلیٹیو۔ میدان کا ہوتا ہے یا پلینز جو ہوتے ہیں وہ ہمارے، یہ بھی اسی طرح ہی بنتے ہیں۔ زلزلے آ جاتے ہیں تو زمین جو ہوتی ہے وہ ایک لیول پہ آ جاتی ہے تو میدان بن جاتے ہیں۔ زمین کی بیرونی قوتیں یعنی کہ زمین کی ایکسٹرنل فورسز میں مختلف کارکن ایجنٹس شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ ایکسٹرنل فورسز میں باہر کے حصے میں زمین کے مختلف قسم کے کارکن شامل ہیں، جو مختلف قسم کے ماحول میں، وہ ہمارے ماحول میں توڑ پھوڑ اور تہ نشینی کہتے ہیں لیول کرنا، یعنی کہ اس کو تہ نشین اندر کی طرف یہ کہ لیول کر دیتے ہیں کے ذریعے مختلف زمینی خد و خال تشکیل دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگزامپل، یہ کارکن دریا، گلیشیئر، ہوا، سمندر کی لہریں وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے۔ زمین کی انٹرنل قوتوں کے اندر میگما ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور زمین کی بیرونی قوتوں میں ہمارے پاس ہوا ہوتی ہے۔ ہوا چلتی ہے یہ اسلامیہ تھا نا۔ زمین کی انٹرنل قوتوں کے اندر میگما ہوتا ہے، جو کہ جب وہ چینج ہوتا ہے تو زمین میں پہاڑ، سطح مرتفع، پلیٹی وغیرہ بنتے ہیں۔ لیکن بیرونی قوتوں میں کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ دریا، ٹھیک ہے۔ جب دریا آپ کے سامنے ہے، جب وہ گزرتا ہے تو اپنے ساتھ آس پاس جو زمین ہوتی ہے اس کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سمت میں جا رہا ہوتا ہے، یعنی کہ پانی جس جگہ سے گزرتا ہے تو وہاں سے وہ اپنا راستہ خود بناتا جاتا ہے۔ تو کیا خد و خال نہیں بنتے؟ لینڈ فارمز بنتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ یا پھر اگر سیلاب آ جائے دریا میں بارشوں کی وجہ سے یا گلیشیئر پگھلنے سے، تو کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ جو آس پاس زمین ہوتی ہے اس کو تباہ کر لیتے ہیں،
ٹھیک ہے. گلیشیئرس کیا ہوتے ہیں؟ گلیشیئرس پگھلتے ہیں، بنتے ہیں، اس سے ہمارے یہاں مختلف خد و خال بنتے ہیں. یہ ساری چیزیں میں آپ کو پڑھاؤں گی. ہوا چلتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا پتھر مٹی یہ سب اڑ رہے ہوتے ہیں. اور پہاڑ، آپ کو پتہ ہے کہ پہاڑ نیا پہاڑ نوکیلا ہوتا ہے، لیکن جو پہاڑ پرانا ہوتا جاتا ہے تو اس کی جو شیپ ہوتی ہے وہ اوپر سے اس کی نوک ختم ہونے لگتی ہے. تو ہوا بارشوں سے یہ چینج آتے ہیں. سمندر کی لہریں، بڑی سمپل اگزامپل، لہریں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اب لہر جو ہوتی ہے جب وہ آتی ہے تو جب وہ لہر آ کے زمین سے ٹکراتی ہے یا ساحل سے ٹکراتی ہے یا پہاڑ سے ٹکراتی ہے تو یوں ان پہاڑوں کو، ساحلوں کو، ان کو توڑتی چلی جاتی ہے اور ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، جس سے ریت بنتی ہے. صحیح. تو جب آپ سمندر پہ جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر بیچ ہوتی ہیں اور آپ بیچ پر، ٹھیک ہے نا، تو بیچ پر وہاں پہ ریت ہی ریت ہوتی ہے. تو یہ لینڈ فارم سمندر کی لہروں سے بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ زمین کے اندر اندرونی اور بیرونی قوتوں سے جو بدلاؤ آتے ہیں اور جو زمین کی بناوٹیں بنتی ہیں وہ زمینی خد و خال کہلاتے ہیں. آئیں ان کارکنان کے ذریعے بننے والے زمینی خد و خال کا جائزہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیں، سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیرونی قوتوں میں دریا شامل ہے. ٹھیک ہے. جو زمین پہ بیرونی قوتیں ہوتی ہیں ان میں دریا شامل ہے. دریا کے بنائے ہوئے زمینی خد و خال، تو جو زمین سے ہمارے پاس خد و خال بنتے ہیں دریا سے، ٹھیک ہے، وہ اب ہم نے پڑھنے ہیں. صحیح. چلو یہ میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں، آپ نے غور سے سننا. دریا زمینی خد و خال میں تبدیلی لانے والا ایک اہم کارکن ہے. زمین کے اندر جو بھی خد و خال بنتے ہیں، لینڈ فارمز بنتے ہیں، بناوٹ بنتی ہے، تو دریا ایک امپورٹنٹ کارکن ہے. مستقل دریا ان علاقوں میں پائے جاتے ہیں. مستقل دریا ان علاقوں میں پائے جاتے ہیں جہاں برف اور بارش تسلسل سے ہوتی ہے. دریا کہاں سے نکلتے ہیں؟ اللہ کی قدرت ہے، قدرت خدا ہے. ہر دریا پہاڑ سے نکلتا ہے. ٹھیک ہے. پہاڑوں میں گلیشیئرز پگھلیں گے، دریا بہتا رہے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بارشیں ہوتی رہتی ہیں، پھر گلیشیئرز اور بارش کا پانی کیونکہ بہتا رہتا ہے تو دریا جو ہے وہ بہتے رہتے ہیں. پہاڑوں کی موجودگی پانی کے بہاؤ کے لیے ڈھلان فراہم کرتی ہے. پہاڑ سے دریا کیونکہ نکلتا ہے، گلیشیئرز پگھلتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ جو پہاڑوں کی موجودگی ہوتی ہے، پہاڑ کیونکہ آپ کو پتہ ہے اونچی شیپ میں ہوتا ہے، تو دریا جو ہوتا ہے جب گلیشیئرز پگھلتے ہیں پہاڑوں میں سے تو پہاڑ سے دریا جو ہے وہ نیچے آ کے گرتا ہے. یعنی کہ پہاڑ ڈھلان فراہم کرتے ہیں. سلوپ. ٹھیک ہے. سلوپ SLOP لکھیں. یہاں چھوٹے بڑے ندی نالوں کو ملنے سے دریا، پھر کیا ہوتا ہے، گلیشیئرز، بارش کا پانی، چھوٹے بڑے ندی نالے جب ملتے ہیں تو دریا وجود میں آتا ہے. اپنی تخلیق کے بعد دریا 3 قسم کے کام سر انجام دیتا ہے. جب دریا بنتا ہے تو 3 کام کرتا ہے. دریا اپنے راستے میں آنے والی چٹانوں کو توڑتا ہے. پہلا خد و خال، دریا کے راستے میں جتنی چٹانیں آتی ہیں پانی کو وہ توڑتا چلا جاتا ہے. اس عمل کو کٹاؤ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کٹاؤ کے ذریعے ٹوٹنے والے چٹانی مواد کو دریا اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا ہے. ٹھیک ہے. جب دریا چٹانوں کو توڑتا ہوا جاتا ہے تو اس کے بعد جتنا بھی چٹانی مواد ہوتا ہے، چٹانیں ہوتی ہیں، پہاڑ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو توڑتا ہوا جب جاتا ہے تو پھر وہ پانی کے ساتھ بہہ جاتے ہیں. اس عمل کو عمل انتقال کہتے ہیں. تیسرا کام دریا کیا کرتا ہے؟ دریا تیسرا اور آخری کام اس منتقل شدہ مواد کو کسی جگہ پر تہ نشین کر دیتا ہے. جتنا ہوتا ہے نا، آپ کبھی دریا پہ جائیں تو آپ کو وہاں پانی پانی ملے گا، لیکن جب آپ اندر دیکھیں گے نا، اندر مطلب وہاں پہ پتھر ہوں گے، مٹی دریا کے اندر کہیں ہوں گے، وہ اتنے تہ نشین ہو جاتے ہیں. صحیح. 67. یہ کام عموماً اس وقت ہوتا ہے جب دریا کی رفتار انتہائی سست ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. آج نہیں، لیکن 7 میں کل 68 بچے تھے. ٹھیک ہے.
अच्छा जी, دریا کا تیسرا اور آخری کام اس منتقل شدہ مواد کو جتنا چٹانی مواد توڑتا ہے وہ اس کو تہنشین کر دیتا ہے. یہ کام عموماً اس وقت ہوتا ہے جب دریا کی رفتار سست ہو جاتی ہے. جب دریا سست ہوتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے کہ سست ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ کر کے وہ جو اس کا پانی جو مٹی اور جو پتھر پہاڑوں کے ہوتے ہیں وہ ان کو تہنشین کر دیتا ہے, ان کو اپنے ہی اندر کہیں بٹھا دیتا ہے. ٹھیک, دریا کے عملے کٹاؤ سے بننے والے خد و خال. ٹھیک ہے, یعنی کہ جب دریا جاتا ہے اپنے پہاڑوں میں سے تو کیا کیا چینجز لے کر آتا ہے. ٹھیک ہے, ریورز اروجنل لینڈ فارمز, دریا کے عملے کٹاؤ سے درج ذیل خد و خال ہمارے سے وجود میں آتے ہیں. یعنی کہ جب دریا پہاڑ سے گرتا ہے تو کیا کرتا ہے, پہلا بنتی ہے وی نما وادی. وی نما وادی کیا ہوتی ہے, وی شیپڈ ویلی, یعنی کہ پہاڑی علاقے میں دریا کی توڑ پھوڑ کی وجہ سے. ٹھیک ہے, پہاڑی علاقے میں دریا جب پہاڑ سے گزرتا ہے اور پہاڑ کو توڑتا ہوا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اس کی گزرگاہ اترائی کی طرف سے یعنی کہ اوپر سے جب یہ گرتا ہے کی طرف سے گہری ہو جاتی ہے. یعنی کہ اندر آپ دیکھیے گا جب دریا گر رہا ہوگا تو وہ توڑتا ہوا جائے گا تو ایک ہول ہو رہا ہوتا ہے, ایک راستہ بناتا ہے دریا پہاڑ پہ. اس کی شکل انگریزی کے ہر وی شیپ کی مانند ہو جاتی ہے, یعنی کہ وی شیپ کی طرح گرتا ہے. ٹھیک ہے, اسے وی نما وادی کہتے ہیں, یعنی کہ وی شیپ ویلی. پاکستان میں ایسی وادیاں عام طور پر شمالی علاقہ جات ہمارے جو پاکستان میں نارتھن ایریاز ہے وہاں پائے جاتے ہیں. اگر یہ وادی بہت گہری اور تنگ ہو تو اسے گارج کا نام دیا جاتا ہے, یہ گارج کہلاتی ہے. ٹھیک ہے, چلیں جی یہاں پہ اپنی ڈیٹ ڈال دیں. میں آپ کو تھوڑے سے شارٹ کوسچن آنسرز یاد رکھنا ہے. آپ کے یہاں پہ ہر بچے کی ڈیٹ ہو, میں نے بار بار لیکچر ریپیٹ نہیں کرنے ہیں. ہاں ان کیس کوئی چیز آپ کی رہ جائے گی تو آئی ول ریپیٹ ان کلاس ان شاء اللہ وین ول یو جوائن اٹ. ادروائز یہ ہے کہ یو ہیو ٹو listen online classes very carefully. If there is any problem you can ask us online. ٹھیک ہے, ادروائز we will not repeat anything. If there is some problem we will solve your problems inshallah online. اچھا, ون تھنگ اینڈ نیکسٹ ون, اف کچھ چیز کوئی بھی رہ جائے گی تو آپ لوگوں کو جب آپ اسکول جوائن کر لیں گے تو ہم آپ کو بتا دیں گے. ٹھیک ہے, آپ لوگ جو ہیں اس وقت یہ میں نے وی نما وادی تک یہاں پہ ڈیٹ ڈال دیجئے. اور اوپن کر لیجئے پیج نمبر, مشق اوپن کیجئے. یہ دیکھیں پیج نمبر اوپن کریں آپ لوگ 11, مشق اوپن کریں. میں نے جو پڑھایا ہے اس میں پہلے کچھ ایک دو شارٹ کروا دیتی ہوں. سوال نمبر 1 ہے, ہماری زمین کی سطح کیسی ہے, اس کا لیکچر میں نے دے دیا ہے. ہماری زمین پر مختلف قسم کے خد و خال, یعنی کہ ہماری زمین, پیج نمبر 11 سارے بچے اوپن کر لیں. پیج نمبر 11 میں ساتھ ساتھ 1 2 3 شارٹ کرا دیا کروں گی. ہماری زمین پر مختلف قسم کے خد و خال پائے جاتے ہیں, یعنی کہ لینڈ فارمز, کیونکہ اس کی سطح ہماری زمین ایک جیسی نہیں ہوتی. یہ جو خد و خال بنتے ہیں, جو زمین کے لینڈ فارمز بنتے ہیں, جیسے پہاڑ ہے, دریا ہے, گلیشیئر, یہ ہماری زمین کی اندرونی یعنی کہ انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل فورسز کی وجہ سے معرض وجود میں آتے ہیں, یعنی کہ یہ بنتے ہیں. اندرونی قوتوں کی وجہ سے یعنی کہ انٹرنل فورسز کی وجہ سے بننے والے زمینی خد و خال کس قسم کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اندرونی یہ ہے زمین کی اندرونی قوتوں کی وجہ سے. جب آپ دیکھ لیجئے زمین میں جو انٹرنل فورسز ہوتی ہیں ان سے جو ہمارے پاس زمینی خد و خال بنتے ہیں, ان میں پہاڑ ہے, سطح مرتفع ہے, پہاڑ کہتے ہیں ماؤنٹین کو, سطح مرتفع کہتے ہیں پلیٹیو کو. پلیٹیو جو ہوتی ہے از ہائر دین پلین, لوور دین ماؤنٹین اینڈ اٹس اے فلیٹ ایریا, اگر آپ لوگوں نے 5 میں پڑھا ہوا ہے تو. اور میدان یعنی کہ پلینز وغیرہ شامل ہیں. سوال نمبر 3, زمینی خد و خال تشکیل دینے والے کارکن کون سے ہیں؟ زمین کی بیرونی قوتوں میں مختلف کارکن ایجنٹس شامل ہیں. ٹھیک ہے, بیرونی قوتیں یعنی کہ زمین کے باہر کا حصہ. اب باہر تو بیرونی قوتیں ہوں گی جو مختلف قسم کے ماحول میں تو کیا ہوتا ہے جس سے توڑ پھوڑ ہوتی ہے, تہ نشینی, یعنی کہ وہ اس کو لیول کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ایگزامپل بارش ہوتی ہے تو کبھی کبھی بارش کا پانی کھڑا تو نہیں رہتا نا, آہستہ آہستہ کر کے وہ تہ نشین ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے گھروں میں بارش ہوتی ہے, آپ جس علاقے میں رہتے ہیں بارش ہوگی یا ہوا چلے گی, اب دیکھیے گا کوئی بھی چیز وہاں پہ
پڑی نہیں رہتی، آہستہ آہستہ کر کے وہ ڈرین ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تہنشین ہو جاتی ہے، کے ذریعے زمینی خط و خال تشکیل دیتے ہیں یہ کارکن جو ہیں دریا، گلیشیئر، ہمارے پاس جو کارکن جو ہیں ایکسٹرنل فورسز کی وجہ سے دریا ہے، گلیشیئر ہے، ہوا ہے، سمندر کی لہریں ہیں، ٹھیک ہے. بس یہاں پہ میں نے 3 شارٹ پڑھا دی ہیں. آپ سارے بچوں کا کام یہ ہے لرن فرسٹ 3 شارٹ کوسچن آنسرز، دے آر سو ایزی، ٹھیک ہے. شارٹ کوسچن نمبر 1 2 3 اٹس آن پیج نمبر 11 ون تھنگ اینڈ جو لیکچر ہے کائنڈلی ریڈ اٹ، ٹھیک ہے. چلے جی، ناؤ آئی ایم آسکنگ کوسچن. تھینک یو سو مچ.